گویا پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے تم مرنے سے پہلے سچے مسلمان بن جاؤ. اللہ نے ہمارے لیے اللہ نے منتخب کیا. توجہ چاہتا ہوں 10ویں جماعت کا طالب علم ہے, آگے سفر کیا کرنا ہے اسے پتہ نہیں ہے تو جاتا ہے ایکسپرٹ کے پاس, بتائیے اب مجھے سائنس لینا ہے, میتھس لینا ہے. ایکسپرٹ بتائے گا آپ کو کہ آپ دیکھیے آپ کی پڑھائی ایسی ہے, آپ اس میں کمزور ہیں, اس میں اچھے ہیں, لہذا آپ کے اعتبار سے یہ بہت بہتر ہے, ادھر اس راستے پر جانے سے ادھر بھیڑ بھی زیادہ ہے, آپ کو چانسز بھی زیادہ ہے. تمام باتیں آپ کو ایکسپرٹ بتاتا ہے. توجہ چاہتا ہوں میں. اور عزیزان محترم آپ کو منتخب اس وقت کرتے ہیں آپ جانتے ہیں, اور میں نے کل بھی یہ بات کہی منتخب یعنی چننا. بہت سی چیزوں کے درمیان میں جو چیز چنی جاتی ہے نا وہ بہتر ہوتی ہے. بازار جاتے ہیں آپ سودا کرتے ہیں, کسی بھی چیز کو چن چن کر الگ کرتے ہیں تو چنی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہے. عزیزان محترم جب ہماری چنی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہے, ہمارے لیے جب خدا چن رہا ہے, ہمارے لیے خدا منتخب کر رہا ہے, وہ بھی جس نے دنیا کو بھی خلق کیا آخرت کو بھی خلق کیا, وہ ہمارے لیے منتخب کر رہا ہے. ان اللہ اصطفی لکم الدین, لکم سے مراد ہم لوگ, کیونکہ وصیت اولاد آدم سے ہے. تمام انبیاء اپنی امتوں سے وصیت کر رہے ہیں, جانوروں کے لیے نہیں ہے دین, جانوروں کے لیے دین نہیں ہے, پرندوں کے چرندوں کے لیے دین نہیں ہے, دین انسانوں کے لیے ہے. اللہ نے منتخب کیا ہے, یہ نبی بتا رہے ہیں. اللہ ہمارے لیے کس دین کا انتخاب کیا؟ دین یہودیت, دین مسیحیت, دین بت پرستی. وہ خود ہی اعلان کر رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, میرے پاس جو دین ہے وہ اسلام ہے. تو پروردگار عالم نے ہمارے لیے دین جو منتخب کیا, ہم کون؟ انسان. کس لیے منتخب کیا؟ ہماری زندگی کے لیے. کیا منتخب کیا؟ دین منتخب کیا. بس عزیزان محترم یہ تین چیزوں منتخب کرنے والا کون؟ خدا. توجہ چاہتا ہوں, اس آیت میں 4 چیزیں ہیں, ان 4 چیزوں کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو گویا آپ نے اسلام کو سمجھ لیا. منتخب کرنے والا خدا, کس کے لیے منتخب کیا؟ انسان کے لیے. خدا شناسی, انسان شناسی. کیا منتخب کیا؟ دین منتخب کیا. دین شناسی کس کے لیے منتخب کیا؟ کیوں منتخب کیا؟ زندگی کے لیے. تو زندگی شناسی, حیات شناسی. عزیزان محترم خدا شناسی, انسان شناسی, دین شناسی, زندگی شناسی, ان 4 چیزوں کا آپ پتہ لگا لیں تو آپ نے مکمل اسلام کو پتہ لگا لیا ہے. دین کیا ہے, انسان کیا ہے. انسان, توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں, یہاں سے جا کے گفتگو کی طرف ہمارا تمام ہو گیا. انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. انسان اپنے آپ کو سمجھے میں کون, کس لیے بنایا گیا ہوں, کس لیے بھیجا گیا ہوں. وہ اعلان کر رہا ہے میں نے تمہارے لیے آسمان اور زمین کو مسخر کیا, تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا, تمہارے لیے ستاروں کو مسخر کیا, تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کیا. میں نے کائنات کو بنایا تمہارے لیے, اور یاد رکھو تم میرے لیے ہو. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت ہے. اور عبادت بغیر معرفت کے ناممکن ہے. پہلے سے پہچانو, جب تک نہیں پہچانو گے اس کی عبادت نہیں کر سکتے ہو. اس لیے کہ معرفت پہلا زینہ ہے عبادت کے لیے. عبادت بغیر معرفت کے ناممکن ہے, وہ عبادت روا ہے, عبادت نہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیے عبادت اور معرفت. ایک بات, آگے بچے بھی بیٹھتے ہیں تو مثال دیتا ہوں, آگے بڑھ جاؤں, کیمرہ بند میں اگرچہ گنجائش کم ہے. معرفت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے لاک ڈاؤن جس سے ہم سب گزرے ہیں, اور آپ کو پتا ہے اس بات کا کیسے لوگ بھی
जो दूसरों की हुकूमत किया करते थे, और गैरत उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दे रही थी कि दस दराज हो जाए किसी के सामने, दस्ते सवाल को किसी के सामने फैलाए। अज़ीज़ान मोहतरम, हमेशा हुकूमत करते वक्त इस बात का जरूर ख्याल रखिए, हालात जिंदगी में ऐसे आते रहते हैं। हर शहर में, हर देहात में मैंने देखा सबके पास एक लिस्ट मौजूद है गरीबों की, का वो लिस्ट पकड़ाई जाती है, उनको मिल जाता है। ऐसी लिस्ट मशहूर होती है, ऐसे अफराद मशहूर होते हैं, वो गरीबों को देते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिए उन लोगों की खोज, उन लोगों की तलाश कीजिए जो लिस्ट में नहीं है, गैरतदार है, मानते नहीं है, मगर घर में फांकते। मैंने महसूस किया इसको, मैंने इस मैदान में काम किया, इसलिए मैं जानता हूं वो अफराद जो हमेशा हुकूमत करते थे। देखिए, जो साल भर अच्छे दिनों में भी जो फकीर है, जो लॉकडाउन में भी फकीर, वो हर हाल में फकीर है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो फकीर हो गए, तंगदस्त हो गए, उनका ख्याल पहले करना है। जिनकी दुकानें तो बंद है, दुकानों का किराया देना है, वो कैसे अदा करें? ऐसे लोगों को पहले रखना चाहिए। तो ऐसे हालात में मैं लॉकडाउन, बाहर जा नहीं सकता, बच्चे परेशान, अहलिया खामोश, मैं शर्मिंदा, घर में आसूखा नहीं है, गजा नहीं है। किन चीजों की जरूरत है मुझे? चावल की जरूरत है, रोटी की जरूरत है, तेल की जरूरत है, कुछ पैसों की जरूरत है, ये तमाम चीजों की जरूरत है। इतने एक शख्स आता है मेरे देवड़ी पर, मेरे दरवाजे पर अशियाए मायहताज यानी जरूरत की उन तमाम चीजों को रख देता है और दरवाजा मारता है ताकि मैं उन्हें उठा लूं और वापस चला जाता है। मैंने देखा यहाँ पर गोश्त भी है, चावल भी है, यहाँ पर आटा भी है, सब्जियां भी है, पैसे भी है। आप बताइए, वो देने वाला वापस जा रहा है, आपकी आंख आपसे क्या कहती है? उठा लो या जाकर उसे पहचानो? जो चाहता हूं मेरे अजीजों, आप भूखे हैं, बच्चे भूखे हैं, सौजा भूखी है, आपको तो ये करना चाहिए कि चलो देने वाला कोई भी हो, जरूरत की चीजें मुझे मिल गई है। नहीं, आप अपनी भूख को बर्दाश्त करेंगे, बच्चों की भूख को बर्दाश्त करेंगे, आप दौड़ते हुए उसके पीछे जाएंगे जिसने तुम्हें ये नेमतें दी है। आप ये नहीं देखेंगे इस काम के लिए कोई आयत है, इस काम के लिए कोई हदीस है, ना आप आयत की तलाश करेंगे कुरान में, ना कोई हदीस ढूंढेंगे, बल्कि आपको आपकी अक्ल कह रही है जिसने तुम्हें एहतियाज के जमाने में नेमतें दी है उसे तो पहचानो, वो कौन है? आप दौड़ते हुए जाते हैं, उसे पहचानते हैं, जब पहचान लेते हैं ना उसके मुताबिक उसका शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ा है तो उसके एतबार से, सिन्नो साल में आपसे छोटा है तो उसके एतबार से, आपके बराबर है तो उसके एतबार से। दो काम करते हैं ना, नेमतें देने वाले को पहचानते हैं, फिर पहचानने के बाद उसके मुताबिक उसका शुक्रिया अदा करते हैं। 5 दिन के लिए आपको मामूली नेमतें जिसने दी उसको पहचानना आपके लिए जरूरी हो जाता है, उसका शुक्रिया अदा करना आपके लिए जरूरी होता है। वो जिसने हमारे आने से पहले नेमतें अदा की, वो जिसने लम्हा लम्हा हमें नेमत अदा की, क्या उसकी मारिफत जरूरी नहीं है और उसके मुताबिक उसका शुक्रिया अदा करना जरूरी नहीं है? सलात मोहम्मद आया। शुक्रुल मुनइम वाजिबुन, मुनइम का शुक्रिया अदा करना वाजिब है, ये आपकी कहती है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले उसको पहचानना है, वो कौन है जिसने हमें भेजा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आए वहां से, लौट कर वहीं करना है। कौन आए वहां से? हम आए। हम कौन? हम रूह, जिस्म तो इसी जमीन पर बना है,
انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے. روح آسمانی ہے، جسم خاکی ہے. ماں کے پیٹ میں جسم بنتا ہے اور قبر کے پیٹ میں سو جاتا ہے. بدن مادر سے بدن لحد تک کا سفر کرنے والا یہ جسم. روح وہاں سے آئی، لوٹ کر وہیں جائے گی. عزیزان محترم، موت جسم کو ہے، موت روح کو نہیں. روح ابدی ہے، روح ابدی ہے. یہ موت جو ہے نا وہ اختتام زندگی نہیں ہے. علامہ اقبال نے کہا موت کو غافل سمجھتے ہیں، موت کو غافل سمجھتے ہیں اختتام زندگی، اختتام زندگی نہیں، یہ صبح مدام زندگی. شعر ظاہر میرے یہی مفہوم لیے ہوئے ہیں کہ یہ اختتام زندگی کا نام نہیں ہے، صبح مدام زندگی ہے. یعنی دم لے کر آگے چلنا ہے. مولا فرماتے ہیں الموت و جسر الحیات، دو زندگیوں کے درمیان میں ایک پل کا نام موت ہے. لیکن دو گاؤں کو جوڑنے کے لیے ندی کے درمیان میں پل ہوتا ہے نا، تو یہ گاؤں الگ ہے، وہ گاؤں الگ ہے، وہ بستی الگ ہے، یہ بستی الگ ہے. دونوں بستیوں کو جو ملانے کے لیے جو پل ہے نا وہ موت ہے. اسی لیے ہمارے پاس بہت بہترین لفظ ہے انتقال. یہ بہت عمدہ لفظ ہے. یہ اردو ہی میں انتقال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جبکہ ہے لفظ اردو عربی کا، لیکن استعمال اردو میں ہوتا ہے اور بہت صحیح استعمال ہوتا ہے. انتقال یعنی نقل مکانی، ایک مکان میں رہے دوسرے مکان میں جانا ہے. تو اس مکان دنیا سے مکان آخرت میں جانے کو انتقال کہتے ہیں. مرنا انتقال زندگی ہے، موت اختتام زندگی کا نام نہیں ہے. تو عزیزان محترم، دین صرف یہاں کے لیے نہیں وہاں کے لیے بھی ہو. قانون جو ہمارا اللہ ہمیں دے رہا ہے صرف یہاں کی ضرورتوں کو دیکھ کر نہیں دے رہا ہے، یہاں کی بھی ضرورت ہے اور وہاں کی بھی ضرورت ہے. اور یاد رکھو یہاں سے زیادہ وہاں کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہاں 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال اس کے آگے تو نہیں ہے، وہاں ہزاروں سال لاکھوں سال کروڑوں سال. کہاں کے لیے زیادہ آبادی کرنا چاہیے؟ کیونکہ موت کے بعد کا جو سفر ہے، جو زندگی ہے، وہ اختتام نہیں ہے، وہ ہے. تو زیادہ وہاں کی فکر کرو. نادان اور عقل مند میں فرق یہی ہے کہ جو صرف یہاں کی فکر کرے وہ نادان، جو یہاں کے ساتھ ساتھ وہاں کی فکر کرے. کیونکہ لاکھوں سال وہاں جینا یا 50 سال 60 سال، ہمیں یہاں کی فکر ہے، وہاں کی فکر نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ انسان مجموعہ ہے دو چیزوں کا، ایک روح کا ایک جسم کا. جسم ہے خاکی، روح ہے آسمانی. روح کے تقاضے بھی آسمانی، جسم کے تقاضے بھی جسم کے تقاضے زمینی. روح کی غذا آسمانی، جسم کی غذا زمینی ہے. اس لیے زمین کی غذائیں جسم کو پسند ہے. یہ زمین سے اگنے والی چیزیں اور یہ زمین پر چلنے والے چوپائے یہ صرف جسم کو چاہیے، یہ جسم کی لذت کے لیے. روح کی عزت آسمانی غذاؤں سے ہے، روح کی لذت آسمانی غذاؤں سے ہے، دعاؤں سے ہے، قرآن سے ہے، احادیث سے ہے. جو وہاں کی غذائیں ہیں نا وہ روح کے لیے ہے، جسم کی غذائیں جسمانی ہے. تو عزیزان محترم انسان مجموعہ ہے. تو آپ یہ جانیے کہ جسم اور روح دونوں کے تقاضے، جسم انسان کو زمین کی طرف کھینچتا، زمینی ہے نا، چاہتا ہے کہ روح بھی میری طرح ہو جائے. دو دوست اگر ہوتے ہیں دونوں کی عادتیں مختلف ہوتی ہے، تو جو جیسا ہوتا ہے وہ اپنے دوست کو ویسے بنانا چاہتا ہے نا. دونوں دوست ہیں
ایک دوست دوسرے دوست کو وہ چاہتا ہے جو خود چاہتا ہے. ایک دوست مسجد جانا چاہتا ہے, دوسرا دوست کہیں اور جانا چاہتا ہے. جو مسجد جانے والا ہوتا ہے کہا تم بھی مسجد چلو, جو کہیں اور جاتا ہے نہیں تم میرے ساتھ چلو. یہ تقاضے دوستی کے ہوتے. غالب کون آتا ہے کس پر؟ کبھی دو دوست ایک اچھا ایک برا ہوتا ہے نا, تو نتیجہ یہ ہوتا ہے یا اچھا برا ہو جاتا ہے یا برا اچھا ہو جاتا ہے. کس کا اثر کس پر کتنا پڑتا ہے. تو اسی طرح ایک جسم ہے ایک روح ہے. جسم چاہتا ہے کہ روح میری طرح ہو جائے, زمینی ہو جائے. اگر روح جسم کا تابع ہو گیا, اگر روح جسم کے تابع ہو گئی, تو پھر اس کے لیے قرآن کا رہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل, تم چوپایوں کی طرح ہے. جسم کے پاس یہی تو ہے, جانوروں کے پاس یہی جسم ہے, چوپایوں کی طرح ہے. تم اگر عقل تمہاری روح تمہاری جسم کا تابع بن جائے تو تم پھر جانوروں کی طرح ہے. بل ہم اضل, اس سے بھی باخر ہو, اس لیے کہ چوپایوں کے پاس عقل نہیں ہے پھر بھی وہ جانور ہے. تم عقل رکھتے ہوئے بھی جانور ہو. میں یہاں پر مولانا روم کی ایک مثنوی سے جو تمثیلی حوالے سے گفتگو کرنے کے آتی ہے, انہوں نے بڑا خوبصورت ایک واقعہ تمثیلی واقعہ ہے. یعنی پیغام کو پہنچانے کے لیے واقعے کو بنایا جاتا ہے, اس کو ادب کی دنیا میں داستان تمثیلی کہا جاتا ہے. داستان تمثیلی یہ کہتے ہیں کہ ایک عاشق تھا. توجہ چاہتا ہوں بڑے غور سے سنیں. ایک عاشق تھا, وہ عاشق اپنے معشوقہ کے وطن جانا چاہتا تھا. وہ معشوقہ کا وطن اس کی بستی کہیں اور تھی. اس نے ایک اونٹنی کو اپنی سواری کے طور پر منتخب کیا. اس اونٹنی کا ایک بچہ تھا. اب یہ سواری پر, یہ اونٹنی پر, اس جمل پر, اس مرکب پر یہ عاشق سوار ہوتا ہے اپنے معشوق کے گھر جانے کے لیے. توجہ چاہتا ہوں, جو سوار ہے جو عاشق ہے اس کی محبت وہاں ہے, جو سواری ہے جو اونٹنی ہے اس کی محبت یہاں ہے. اب یہ عاشق اپنی سواری کو لے کر, اس اونٹنی کو لے کر اپنے معشوق کی طرف جا رہا ہے. تو یہ اونٹنی کو غم ہے کہ میری محبت یہاں چھپ رہی ہے جو میری اولاد میں. اچھا, اونٹ اور اونٹنی بڑے چالاک ہوتے ہیں کیونکہ گدھے نہیں ہوتے. تو عزیزان محترم, یہ اونٹنی اس وقت تک چلتی رہتی ہے, عاشق کے اشارے پر آگے بڑھتی ہے جب تک عاشق اس کے پشت پر جاگ رہا ہے, ہوشیار ہے. جیسے وہ محسوس کر لیتی ہے کہ میرا عاشق سو گیا ہے تو ایک مرتبہ اپنے راستے کو بدل دیتی ہے, پیچھے پیچھے آتی ہے اپنی محبت کی طرف. اچانک عاشق کی آنکھ کھل جاتی ہے, دیکھتا ہے جہاں سے چلا تھا وہیں واپس لوٹ کر رہا تھا. کہا نہیں. پھر دوبارہ اس نے اونٹنی کے رخ کو موڑ دیا اپنے محبوب اور معشوق کی بستی کی طرف. پھر چلتے راستے میں پھر نیند آ گئی, طویل سفر ہے. تو پھر اس کے بعد وہی ہوا, اس نے دیکھا کہ میرا سوار سو رہا ہے, چلو میں اپنی محبت کی طرف چلوں. وہ اپنی محبت کی طرف واپس آ رہی ہے. کئی مرتبہ یہ ہوا, عاشق وہاں جانا چاہتا ہے, توجہ چاہتا ہوں, معشوق عاشق ادھر جانا چاہتا ہے اور اونٹنی اپنے عشق کی طرف آنا چاہتی ہے, اپنی محبت کی طرف آنا چاہتی ہے. پھر عاشق یہ نے طے کیا اب میں سوؤں گا نہیں. توجہ چاہتا ہوں, اب میں سوؤں گا نہیں, اب جاگتا رہوں گا تاکہ مجھے اسی اونٹنی کو لے کر اپنی محبت کے چوکٹ تک پہنچنا ہے. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں وہ عاشق جو ہے روح ہے اور وہ اونٹنی اس کا جسم ہے. یعنی عاشق روح ہے اور جو معشوق جو اور وہ سواری ہے نا وہ جسم ہے. جسم کے تقاضے ادھر ہے, روح کے تقاضے ادھر ہے. اگر روح صحیح معنوں میں جسم کے اندر زندہ ہے اور جاگتی ہے, یعنی
یہ روح اگر قابو میں آ جائے جسم کے تو پھر وہ جانوروں سے بدتر ہے. جسم روح کے قابو میں آ جائے تو پھر جسم کو لے کر بلندی پر روح لے جاتی ہے، کیونکہ اس کا راستہ آسمان ہے، جسم کا راستہ زمین ہے. تو ان روح کو جسم کے تقاضوں کے لیے قربان نہ کر دینا. موت سے ڈرنا جسم کا کام ہے، روح کا کام نہیں. روح تو ہر حالت میں زندہ رہے گی. یہ جسم ڈراتا ہے کہ مجھے باقی رہنا. توجہ چاہتا کیونکہ جسم کا ابتدا انتہا یہی ہے، روح کو ہونا چاہتا ہے. بھوک اور پیاس روح کو نہیں جسم کو لگتی ہے. یہ روح کی آزمائش کے لیے آپ کو جسم دیا گیا ہے. آپ بہترین ڈرائیور ہیں، بہترین گاڑی چلانا جانتے ہیں، مگر کیسے پتا چلے گا کہ واقعی حقیقت میں بھی آپ کی ڈرائیونگ اچھی ہے کہ نہیں؟ جب آپ کو گاڑی دی جائے گی نا تب پتا چلے گا کیسے ڈرائیونگ کرتے ہیں. تو روح آپ کی بہت اچھی ہے، اللہ سے وعدہ بھی کیا. اب اس وعدے کو پورا کرنا ہے تو اللہ نے جسم عطا کیا تاکہ اب معلوم ہو کہ تم کتنے اپنے وعدے میں کتنے سچے ہو. تو عزیزان محترم، جسم اور روح کا رشتہ، دو چیزیں، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان کا تعلق جو ہے وہ روح سے ہے. اعمال صالحات دنیا میں انجام دینا یہ جسم کا کام ہے. عمل تو جسم کو انجام دینا ہے. روزہ رکھنا ہے تو جسم کو پیاسا رہنا ہے، روزہ رکھنا ہے تو جسم کو بھوکا رہنا ہے، نماز پڑھنا ہے تو جسم کو اٹھک بیٹھک کرنا ہے. اعمال صالحات جسم کے لیے، ایمان روح کے لیے. اور دونوں پارٹنرشپ میں جب آگے بڑھتے ہیں تو پروردگار عالم نے دونوں پارٹنروں کا لحاظ کیا ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف روح جائے گی جسم نہیں جائے گا، تو یہ پارٹنرشپ کے اصول کے خلاف ہے. محنت دونوں مل کر کرے اور اجر ایک کو ملے. تو اسی لیے پروردگار عالم میں جنت میں بھیجتے وقت اس روح کو جسم بھی عطا کر دے گا تاکہ دونوں نے محنت کی تو جزا بھی دونوں کو ملنی چاہیے. سلام محمد عزیزان محترم، یہ جسم ہے، یہ جسم کے تقاضے ہیں. تو یاد رکھو، اس دنیا میں آؤ تو سچے مسلمان بن کر جاؤ. اس وقت تک نہ مرو جب تک سچے مسلمان نہ بن جاؤ. یعنی اپنے آپ کو سچے مسلمان بنا لو موت آنے سے پہلے. سچے مسلمان ہے کیا؟ اپنا الہی رشتے کو سمجھے. اللہ اکبر. میں نے ایک بات کل کی مجلس میں کہی تھی، مجھ سے کہا گیا کہ دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دوبارہ دہرا دو. یاد رکھو عزیزان محترم، ہمارا دین دین فطرت ہے. دین فطرت یعنی جب سے دنیا ہے تب سے ہمارا دین ہے. بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ 1400 سال پرانا دین ہے. نہیں، دین اسی دن سے ہے جس دن سے انسان اس دنیا میں آیا. اس لیے کہ اس دنیا میں آنے والا پہلا انسان اللہ کا نبی. 1400 سال پرانی ہماری شریعت ہے. شریعت الگ ہے، دین الگ ہے. دین ایک مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے. وہ ہے ہر نبی نے ایک بات کہی ہے، اللہ کی عبادت کرو، تاغوت سے اجتناب کرو، تاغوت سے پرہیز کرو. یہ دین ہے. شریعت یعنی ہر زمان و مکان کے لحاظ سے الہی سسٹم تبدیلی کے ساتھ. چوری کرنا جرم ہے اسلام میں شروع سے لے کر آخر تک. ہر شریعت میں سزا لگتی ہے. یہ زمان و مکان کے اعتبار سے بدلتے رہے ہیں. اسی لیے شریعت الگ ہے، دین الگ ہے. شریعت نبیوں کی الگ نہیں مگر دین ایک ہی تھا. تو واقعی اگر ہمیں آج کے زمانے میں اگر صحیح انسان بن کر جینا ہے تو ایمان کو درست رکھو، اعمال صالحہ کرو. یہ دو کے لیے ضروری ہے اہل بیت سے وابستگی اختیار کر لو. جب تک اہل بیت سے وابستگی نہ ہو نہ ایمان سمجھ میں آ سکتا ہے نہ اعمال صالحہ.
اور یاد رکھو اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیں سچے معنوں میں دین سمجھایا. مولا کائنات کی زندگی کا مطالعہ فرمائیں. انہوں نے اپنا رشتہ خدا سے جوڑ لیا. تو ایک بات عرض کرتے ہوئے بات کو تمام کر دوں کہ دیکھیے خدا حق ہے. ہم سب کو چاہتا ہے کہ وہ حق پر رہے اور اس کا وعدہ بھی یہی ہے کہ اس نے انبیاء کو بھیجا تاکہ حق کو، انصاف کو، عدالت کو قائم کرے. واحد مذہب ہے ہمارا جس میں اصول دین میں عدل ہے، ورنہ کسی کے پاس عدل نہیں. ہماری زندگانیاں عدل محض ہونا چاہیے. اور جو ہمارا آنے والا امام ہے وہ آنے کے بعد کیا کرے گا؟ یملأ اللہ بالارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. آنے والا جب آئے گا تو زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا جس طرح سے زمین ظلم و ستم سے پر گئی. بس آخری میسج اور بات کو تمام کر رہا ہوں، میری طرف متوجہ رہے. شاید یہ بات ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے تو یہیں سے زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے. انقلاب زندگی میں آنے کے لیے لمبی لمبی تقریروں کی ضرورت نہیں ہے. انقلاب زندگی میں کوئی اور نہیں لا سکتا کسی کے زندگی میں، خود زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے. البتہ دوسروں کی تقریریں اس انقلاب کے لیے سہارا بن سکتی ہے. ایک العطش کی صدا خود کی زندگی بدل دیتی ہے. ایک العطش کی صدا خود کی مکمل زندگی بدل جا سکتی ہے. تو یاد رکھو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کہ دیکھیے ہم جی کیوں رہے ہیں. ہمارے جینے کا ایک مقصد ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے امام کے لشکر کے سپاہی بنے. ٹھیک ہے، ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے لشکر کے سپاہی بننا چاہتے ہیں. اچھا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ آ کیوں رہے ہیں؟ خدا کا وعدہ ہے روئے زمین پر عدل و انصاف کو وہ قائم کرنا چاہتا ہے. ہر حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے. آج تک کسی نے نہیں دیا، کسی حکومت نے نہیں دیا. حقیقی عدالت کا انقاذ، حقیقی عدالت اسی وقت اس زمین پر جاری ہوگی جس وقت مجسمے با عدالت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کا ظہور. اب سوال یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے وہ عدالت عام کرنا چاہیں گے اور ہماری ضرورت انہیں عدالت کے نافذ کرنے کے لیے ہوگی. میں ایک کمپنی کھول رہا ہوں، مجھے کمپنی کے لیے افراد کی ضرورت ہے. جس چیز کی کمپنی کھول رہا ہوں اسی فیلڈ کے افراد چاہیے مجھے. آپ کتنے بھی پڑھے لکھے ہو لیکن میری کمپنی کے لیے آپ سوٹ نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ کا علم الگ ہے، میری کمپنی کے تقاضے الگ ہیں. مجھے افراد کی ضرورت ہے. ضرورت کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو آئے وہ اس کو لے لوں. جو میری کمپنی کے لیے سوٹ کرے گا اسی کو میں لوں گا. تو امام آئیں گے تو لشکر امام زمانہ میں ہماری ضرورت ہوگی. ضرورت کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو کہے گا میں آنا چاہتا ہوں اس کو امام لے لیں گے. دیکھیں گے امام کے مشن کے لیے ہم سوٹ کرتے ہیں کہ نہیں. اور جو چاہتا ہوں میں نزدیک ہوں امام کے مشن کے لیے ہم سوٹ کرتے ہیں کہ مشن امام کا کیا ہے؟ عدالت کو عام کرنا، عدالت کو پھیلانا. تو پہلے ہم دیکھتے تم خود عادل ہو کے نہیں، تم نے اپنی زندگی میں عدالت کو قائم کیا کہ نہیں. عدالت انصاف اپنے ساتھ
انصاف خدا کے ساتھ، انصاف امام کے ساتھ، انصاف گھر والوں کے ساتھ، انصاف بیوی بچوں کے ساتھ، انصاف محلے والوں کے ساتھ، انصاف مسلمانوں کے ساتھ، انصاف نان مسلم کے ساتھ، انصاف جانوروں کے ساتھ، انصاف نیچر کے ساتھ. تو انصاف جانوروں کے ساتھ، انصاف نیچر کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ انصاف اور عدالت اس کی ضرورت ہے. آپ نے اپنے اہلیہ کے ساتھ انصاف کیا کہ نہیں؟ بہت سے لوگ ہیں مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، تسبیح گھماتے ہیں، نمازیں اور روزے، گھر میں بچے کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے. یہ نماز نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے. نہیں، اس کا ثواب ملنے والا ہے. جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے اس کو کرو. توجہ چاہتا ہوں، گھر میں فاتح ہے، اللہ نے تمہیں ہاتھ پیر سلامت دیے ہیں، جاؤ کام کرو. ہاتھ میں تسبیح ہے. بڑی بڑے شہروں میں دیکھیے بعض لوگ ٹوپی لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی بڑی گاڑی سے اترتا ہے فوراً سلام کر کے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے نظر آتے ہیں، روزے پڑھتے نظر. اگر صحیح طور پر عبادت کرتے تو پروردگار اپنے در کے علاوہ کسی اور در کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا موقع نہ دے. کوئی پہنچ جاتا ہے نماز جمعہ کے، ذرے داڑھی چھوڑی ہے، ٹوپی لگائے ہیں، سلام کرتے ہیں تاکہ سامنے والا معروف ہو جائے کہ آپ نمازی ہے، پرہیزگار ہے. ٹھیک ہے، اگر اپاہج ہے تو وہ الگ بات ہے. مگر یہ عبادت کا چہرہ بنا کر ہاتھ کو پھیلانا، توجہ چاہتا ہوں، ایسے لوگوں کو اگنور کریں. ضرورت مند اور ہے، ضرورت مند بن کے سامنے آنے والے اور ہیں. اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. افسوس کا مقام ہے ہم پہچانتے نہیں ہیں. جو دکھتا ہے اس کو دیکھتے ہیں. کمال دکھنے والی چیزوں کو دیکھنا نہیں ہے، جو چیزیں دکھتی نہیں ہے نا اسے دیکھو. آج ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ دکھتا ہے، کچھ نہیں آپ کو دکھتا ہے. یہ ٹی وی چینل والے جو دکھانا چاہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. عزیزان محترم، بصیرت کا تقاضا یہی ہے کہ جو چیزیں دکھ رہی ہے اسے دیکھنا کمال نہیں ہے، جو دکھائی نہیں دی رہی ہے، جن کو چیزوں کو دکھایا نہیں جا رہا ہے ان کو دیکھنے کی کوشش کرو. ورنہ ہم میں جانوروں میں فرق کیا ہے؟ جانور اسی کو مالک اور رازق سمجھتا ہے جو اس کے سامنے روٹی رکھتا ہے. ہم اس کو رازق نہیں سمجھتے جو روٹی دیتا ہے، جو روٹی دینے والے کے پیچھے ہے. آپ سمجھنے کی کوشش ہے عدالت قائم کرنا ہے. کتنا انصاف آپ بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، کتنا انصاف اپنے ساتھ کرتے ہیں، کتنا انصاف محلے والوں کے ساتھ کرتے ہیں، کتنا انصاف آپ مسلم نان مسلم کے ساتھ کر رہے ہیں. امام علی علیہ السلام نے جب مالک اشتر کو مصر کی جانب گورنر بنا کر بھیجا کہ مصر کے گورنر بننے والے ہیں مالک اشتر، دیکھو تمہارے سامنے دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک ہے اپن لقفی دین، ایک وہ ہوں گے جو تم برادر دینی ہوں گے، دین میں تمہارے بھائی ہوں گے، اور دوسرے نذیر لک فی الخلق، اور دوسرے وہ ہوں گے خلقت میں تمہارے نذیر ہوں گے. ایک دینی بھائی ہوں گے، دوسرے وہ ہوں گے جو تمہارے دینی بھائی نہیں ہوں گے، ان کا مسلک تمہارا تم سے الگ، ان کا مذہب تمہارا تم سے الگ، مگر یہ کہ وہ تمہاری طرح کھاتے ہیں، وہ تمہاری طرح پیتے ہیں، وہ تمہاری طرح دیکھتے ہیں، وہ تمہاری طرح سنتے ہیں. نذیر لک فی الخلق، وہ خلقت میں تمہاری طرح انسان ہے. دیکھو جب عدالت قائم کرنا، یہ نہ دیکھنا کہ یہ میرا ہے وہ غیر ہے. اسے کہتے ہیں عدالت. یہ نہ دیکھنا یہ میرا رشتہ دار ہے، وہ میرا دشمن ہے. عدالت قائم کرنے میں دیر نہ لگانا. عزیزان محترم، مولا کائنات نے کہا ہی نہیں، اپنی زندگی میں ان باتوں کو اپلائی کر کے بتایا کہ حقیقی عدالت کسے کہتے ہیں، عدالت کے معنی کیا ہے. ایک مرتبہ مولا کائنات کی خدمت میں یہ شکایت آئی کہ آپ کے زمانے کا مشہور شاعر جو البیت کا چاہنے والا تھا، جس کا نام نجاشی تھا، یہ وہ شاعر ہے جو جنگ صفین میں مولا کا ساتھ دیتا ہے. اپنے شعروں کے ذریعے سے
فوج کو ابھارتا ہے، فوج کو ابھارتا ہے۔ بڑا مشہور شاعر ہے شاعر نجاشی۔ جب شاعر نجاشی کے بارے میں امام کو پتا چلا کہ ماہ رمضان میں اس نے شراب پی، 2 یا 4-5 عادی گواہ آئے اور گواہی دی، ہاں ہم نے دیکھا اس نے شراب پی۔ ایک مرتبہ مولا نے اسے بلایا، وہ شرمندہ ضرور تھا لیکن مولا کے سامنے آیا کہ میرا سابقہ بڑا خوبصورت ہے، میں مولا کا چاہنے والا ہوں، میں شیعہ ہوں، میری سزا معاف ہو جائے گی۔ لیکن مولا کائنات نے اس کو وہی سزا دی جو اسلام میں سزا شراب پینے والے کے لیے معین تھی۔ توجہ چاہتا ہوں میرے دوستو، جب اس کو سزا ملی تو شاعر نجاشی وہاں یہ کہتے ہوئے اٹھا، اچھا اتنی سال میں نے آپ کی خدمت کی، جنگ صفین میں آپ کا ساتھ دیا، میں آپ کے متعلق اشعار پڑھے، آپ نے تھوڑی بھی رعایت نہیں کی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ یہی کام اگر میں ماویہ کے ساتھ رہ کے کرتا تو مجھے کبھی سزا نہیں ملتی، میں آپ کے پاس نہیں رہوں گا، میں ماویہ کے پاس جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے وہاں سے بوریا بستر سمیٹ کر اٹھا اور ماویہ کے پاس چلا گیا۔ مولا نے نہ روکا نہ جانے پہ افسوس کیا، اللہ اکبر، نہ روکا نہ جانے پر افسوس کیا۔ کیوں؟ عزیزان محترم، علی نے وہی کام کیا جو اس کا حق بنتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں حقوق اللہ، جو اللہ کے حقوق ہیں میں اس میں دخالت نہیں کر سکتا، جو حق ہے وہی حق کے مطابق کام کروں گا۔ تو اب شیعہ نے حیدر کرام سنبھل جاؤ، حقوق اللہ کی پامالی کر کے علی کو مشکل کشا سمجھتے ہوئے یہ سوچ رہے ہو کہ دنیا میں تمہیں مولا بچانے کے، آخرت کی بات اور ہے، دنیا اور ہے۔ سلام پہ محمد علیہ محمد کی آخرت مقام شفاعت ہے۔ اسی طرح کا واقعہ ہے، قبیلہ ہے بنی اسد جو مشہور قبیلہ ہے، اس کے ایک آدمی نے گناہ کیا، سزا کا حقدار بنا۔ قبیلے بنی اسد اہل بیت کے چاہنے والے کا قبیلہ تھا، پورے قبیلے کے جتنے مین آدمی ہیں مولا کائنات کے پاس آ کے کہتے ہیں مولا غلطی ہو گئی، آپ کچھ تو سزا ملے، جو کچھ آپ سے رعایت ہو سکتے ہو کریں۔ تو مولا نے فرمایا، راستے میں جاتے جاتے امام حسن سے ملاقات ہوئی، امام حسن سے کہا آپ بھی چلیے بابا کے پاس سفارش کے لیے۔ امام حسن نے کہا کوئی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، جو بات ہے وہ کہہ دو، میرے جانے سے بھی میرے نہ جانے پر بھی دونوں حساب سے ایک ہی بات ہوگی، 2 باتیں الگ الگ نہیں ہوگی۔ مولا نے ایک جملہ کہا، جہاں تک میرا اختیار ہے میں انشاءاللہ کروں گا۔ وہ خوش خوش آ گئے، چلو مولا نے وعدہ کر دیا۔ امام حسن راستے میں ملے، کہا کیا بات ہے؟ کہا بس خوش ہے۔ ہوئی کیا بات ہے؟ کہ مولا نے کہا کہ انشاءاللہ میرے ہاتھ میں جو ہے میں کروں گا۔ وہ اس لیے خوش ہے تو مولا امام کو امام بھی تو پہچان پائے۔ امام نے کہا اگر بابا نے ایسے کہا تو جاؤ حج کی تیاری کرو، اپنے مجرم کے سزا کی تیاری کرو، اس لیے کہ یہ حق اللہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، عدالت اس کا نام ہے۔ ایک یہودی ایک مسلمان دونوں آتے ہیں مولا کائنات کے پاس، حق یہودی کے ساتھ تھا، مولا نے یہودی کو یہودی کا حق لوٹایا، مسلمان کو سزا دی، اس لیے کہ یہ عدالت کے نفاذ کا معاملہ ہے۔ ایک چاہنے والے کے تو ہاتھ کاٹ دیے، کٹی ہوئی انگلیاں کو لے کر علی کے فضائل پڑھتے ہوئے جا رہا تھا۔ ابن کعبہ جو منافق تھا، جو خارجی تھا، وہ سامنے سے آتا کہتا نادان کتنا پاگل ہے تو علی کی انگلیاں کاٹتے بھی بھئی علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ تو اس نے کہا علی ایسا نہ کرتے تو میں مذمت کرتا۔ علی نے حق کو جاری کرنے میں، عدالت کے جاری کرنے میں نہ اپنا دیکھا نہ غیر دیکھا، کم سے کم علی نے عدالت کو اس دنیا میں نافذ کر کر مجھے آخرت کے عذاب سے محفوظ کر دیا ہے۔ صلی محمد علیہ محمد۔ عزیزان محترم،
اپنے وقت کے امام کے منتظر لشکر امام زمانہ میں شریک ہونے کا عزم رکھنے والوں جوانوں، اپنے آپ کو عادل بناؤ. 1 انچ زمین بھی اپنے پڑوسی کی آپ نے مار لی ہے، یعنی مطلب لے لی ہے. آپ نماز پڑھیں بے فائدہ ہے، روزہ رکھے بے فائدہ ہے. کسی کا حق لیا تو واپس کرو. شیعہ اپنی عدالت کی بنیاد پر دنیا میں پہچانے جائیں، جھوٹ کی بنا پر نہیں، خیانت کی بنیاد پر نہیں. میں نے کل بھی مجلس میں عرض کیا تھا، اسلام نے سب سے پہلے صداقت اور خیانت دیا ہے، صداقت اور امانت کو منوایا ہے، تب 40 سال کے بعد لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھایا ہے. امانت داری نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے. صداقت یعنی صرف سچ بولنا نہیں ہے، آپ کا کردار صادق ہو، آپ کا عمل صادق ہو، آپ کی رفتار میں صداقت نظر آئے، آپ کی گفتار میں صداقت نظر آئے، آپ کے عمل میں صداقت نظر آئے، آپ کے عقیدے میں صداقت نظر آئے. اسلام نے 2 چیزوں کو، میں راستے میں بات ہو رہی تھی کہ مسلمان بزنس میں بہت پیچھے ہیں، اس لیے کہ اسلام کی شرط ہے نا جھوٹ نہیں بولنا، اور جھوٹ کے بغیر بزنس نہیں ہو سکتا. یہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بات ہے، جھوٹ کے بغیر بزنس کر ہی نہیں سکتے، جبکہ ایسا نہیں ہے. میں نے کل بھی عرض کیا، اتنا پاکیزہ بزنس کرو، اتنی پاکیزہ تجارت کرو کہ تاجر جناب میسم کی طرح ہو کہ جس کے مدرج پر، جس کی تجارت گاہ پر علی کھڑے ہو کر کھجور بیچے. جملہ بدل کرتا ہوں، علی اس کی دکان پر تجارت کرتا ہے جس کے نفس کی تجارت بستر رسالت پر شب ہجرت اللہ نے دی ہے. سچے مسلمان ہو. تو عزیزان محترم، میں نے اپنی بات کو تمام کر دیا، وقت نہیں ہے. تو یہی تو ہم کو 2 چیزیں ہیں اسی مہینے میں. شعبان کا مہینہ ایک امام حسین کی ولادت کا مہینہ ہے، وہی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے. 3 شعبان سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ حسین ابن علی کے انصار کیسے تھے. 15 شعبان آنے تک یہ طے کرنا ہے کہ ویسے بننا ہے جیسے حسین کے ساتھ تھے. یہاں پہ ایک بحث شروع ہو جاتی ہے کہ ویسے کیسے بن سکتے، کیسے بن سکتے؟ وہ کوئی معصوم نہیں تھے، وہ الگ الگ قبیلے سے آئے ہوئے لوگ تھے، اس عظمت کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں. اسی لیے روز عاشورہ کے اعمال میں ایک عمل یہ بھی ہے، دن بھر کہتے رہنا ہے یا لیتنا کنا معکم، اے کاش کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے، یعنی مرتبہ میں ہوتے. اگر یہ نہ بن سکے تو یہ خود امام اور معصوم کا کہنا کہ یہ دہراتے رہو، یا لیتنا کنا معکم، اے کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے. تو اصحاب حسینی کون تھے، کیسے کیسے الگ الگ قبیلوں سے آئے تھے. کوئی سنی تھا جیسے زہیر نے خیر، کوئی عیسائی تھا وہاں پہ قلبی، کوئی غلام تھا جیسے جو آپ اس شوزت یہ الگ الگ جگہوں کے، کوئی پڑھا لکھا فقیہ ہوا حبیب بن مظاہر، کوئی اپنے قوم کا بہت بڑا سردار مسلم ابن اوسجا، کوئی بوڑھا ابو ثمامہ ساداوی، الگ الگ، مگر مکتب حسین ابن علی میں آئے سب ایک ہو گئے. حتیٰ ایک رات میں جس کو بدلا اسے عرل کہتے ہیں. حاضر دارو ایک جوان کی سال ثواب کی مجلس ہے، جہلوں کی مجلس ہے، بہت دور دور سے لوگ تشریف فرما ہے. ہاں جوان کا غم حسین کے دل سے پوچھو. میرا نیس نے کہا پدر کی موت ہے مرنا جوان بیٹے کا. یقیناً پروردگار عالم گھر والوں کو صبر عطا کرے، خصوصاً اہلیہ کو، بچوں کو پروردگار صبر جمیل عطا کرے.
بولنا بہت آسان ہے، وہی سمجھ سکتا ہے جس پر گزرتی ہے۔ ہاں زیادہ لوگ اگر کربلا کا غم ہمارے سامنے نہ ہوتا تو ہم کسی بھی غم کا مناوا نہ کر سکتے۔ ہمارے سامنے تاریخ کربلا ہے۔ امام حسین کا عالم یہ ہے کہ جب علی اکبر نے آواز دی بابا میرا آخری سلام قبول کر لیجئے، سید العلماء لکھتے ہیں کہ سلام کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ سلام علیکم، ایک طریقہ السلام علیکم۔ ان دونوں طریقوں پر جواب سلام شریعت اسلامی میں واجب ہے۔ ایک سلام ہے علیکہ من السلام، علیکہ منی سلام، یعنی لفظ سلام کو بعد میں ادا کرنا، علیکہ کو پہلے ادا کرنا، اس پر سلام کا جواب واجب نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک شرعی نکتہ ہے جس کی جانب سید العلماء نے اشارہ کیا، علیکہ منی السلام یا علیکہ من السلام، تم پر سلام ہو میری طرف سے، تم پر سلام ہو ہماری طرف سے۔ جب علیکہ کا لفظ، یہ علیکہ اگر سلام سے پہلے آ جائے تو جواب سلام واجب نہیں ہے۔ حسین کا یہ بیٹا پشت فرس سے زمین پر جب آ رہا تھا تو باپ کو سلام کیا تو نہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہا، نہ سلام علیکم کہا، بلکہ فرمایا علیکہ من السلام، بابا آپ پر میرا سلام ہو۔ سید العلماء فرماتے ہیں اس لیے کہ تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ ہے کہ علی اکبر کو جب پیاس لگی مقتل سے خیمگاہ کی جانب آئے اور بابا سے کہا بابا کیا سبیل آب ہے؟ اللہ اکبر۔ یہاں پر بھی سید العلماء فرماتے ہیں کہ علی اکبر کو نہیں معلوم کہ 3 دن سے بابا پیاسا ہے، مگر تاریخ کو دنیا کو بتانا ہے کہ میرا بابا کتنا پیاسا ہے۔ حسین نے فرمایا بیٹا اپنی زبان کو میرے دہن میں دیکھو، ایک مرتبہ زبان دی اور نکال لیا، کتنے پیاسے ہو بابا، آپ کے گلے میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں بابا۔ اللہ اکبر۔ علی اکبر نے دیکھا باپ سے بولا نہیں جا رہا ہے تو لہذا علی اکبر نے ایسا سلام نہیں کیا جس سے حسین پر جواب دینا واجب ہو جائے۔ علی اکبر جانتے ہیں میرا بابا اب تو جواب دینے کے قابل بھی نہیں ہے، اس لیے آواز دی علیکہ من السلام، میرے بابا آپ پر میرا سلام ہو۔ اب یہاں پر عالم یہ ہے کہ امیر عزیز فرماتے ہیں پیتر پہ آج نئی واردات ہے بیٹا۔ اللہ اکبر۔ نئی واردات، یہاں پر اہل ادب بیٹھے ہیں آپ جانتے ہیں، یعنی زندگی میں کوئی نئی چیز ہو جس کا سابقہ اس سے پہلے نہ ہوا ہو اسے نئی واردات کہتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے میں اس کو بیان نہیں کر سکتا ہوں، بس نئی واردات ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر عزیز فرماتے ہیں حسین کا اظہار غم یہ تھا کہ فرماتے ہیں پیتر پہ آج نئی واردات ہے بیٹا، خبر نہیں مجھے دن ہے کہ رات ہے بیٹا۔ علی اکبر کے جانے سے ارے حسین کے آنکھوں کا نور چلا گیا، کبھی اٹھے تو کبھی شاہ مشتاقین گرے، لکھا ہوا ہے 72 جگہ حسین گرے۔ ہاں دارو جب حسین علی اکبر کے پاس گئے تو کیا دیکھا؟ علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ جوان بیٹا نو کے نیزہ کو نکالنا چاہا لیکن نو کے نیزہ پیوست قلب علی اکبر ہے۔ یہاں پر رک کر ایک روایت بیان کرنا چاہتا ہوں، اسی پر صاحب ریاض القدس لکھتے ہیں مدینے کا زمانہ تھا جب علی اکبر کی شہادت کے بعد یعنی کربلا کے واقعے کے بعد جب قافلہ مدینے کی طرف لوٹا تو رات دن علی اکبر کو یاد کر کے، کبھی اصغر کو یاد کر کے، کبھی بابا کو یاد کر کے زین العابدین سید الساجدین رویا کرتے تھے۔ پانی دیکھا تو گریہ کیا۔ اللہ اکبر۔ کبھی کسی کو اس فرد کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا
اور کہتا ہے کربلا سے متعلق یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے؟ علی اکبر ابن حسین نے فرمایا، عابد بیمار نے فرمایا، میں گواہ کربلا ہوں، میں راوی کربلا ہوں، میں کربلا کا غمزدہ ہوں، میں شاہد کربلا ہوں، پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ پوچھنے والے نے پوچھا، میں نے سنا کربلا کے میدان میں عصر عاشور سے پہلے مقتل میں ایک بی بی تھی جو سرخ چادر اوڑھ کے میدان میں آئی، یہ سوچا کرتا رہا کہ مسائل کے اس عالم میں سر پہ سرخ چادر اوڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بی بی کون تھی؟ اتنا سننا تھا، سید سجاد نے سر و سینہ پیٹا، صحابی امام نے دستے ادب کو جوڑ کے کہا، آقا کیا میں نے کوئی غلطی کر دی؟ کیا میرا سوال غلط تھا؟ امام نے فرمایا، تو نے کربلا کے غم کو تازہ کر دیا، وہ سرخ چادر نہیں تھی، وہ بی بی کوئی اور نہیں تھی، جب میرا بھائی علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا تھا، میرا بابا مقتل پہنچا، میری پھوپھی زینب خیمے سے نکلی، میرے بابا کے بازو کو تھاما، جب میرے بابا نے ناگے نیزے کو اور سینہ اکبر سے جدا کیا، میری پھوپھی کی سفید چادر جب خون علی اکبر کا فمارا سینہ اکبر سے بلند ہوا، ارے میری پھوپھی کی سفید چادر میرے بھائی کے خون سے سرخ ہو گئی، واہ مصیبت، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، واسطہ محمد علیہ کو کریم قبول فرما، جہاں جہاں شیعہ حیدر کرام آباد جامع عزت عبود حفاظت فرما، کوئی غم نہ دل سوائے حسین کے، پروردگار ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو راہ نبیت پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما، مالک اس مجلس کا ثواب مرحوم کے روح کو احسان فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، مالک مرحوم کو جوان حق میں معصومین میں جگہ عطا فرما، پروردگار ہم سب کو معرفت کو زیارت عبادات اور حج و زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار پیغام حسین اتنے کو سمجھنے اور سمجھ پر عمل کرنے، عمل کر کے پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعقیب فرما، ہم کو کے ناصروں میں شمار فرما، بارے دیگر گزارش ایک مرتبہ سورہ حمدی مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید اعجاز حسین صاحب ابن سید اقبال حسین صاحب کی روح کو اس کا سوال